انسان انسان سارے انسان ہیں ماشاءاللہ، کوئی انسان آ کر انسان آدھے جڑا اکھ دے وچ پتلی کھڑی ہے، وہ جڑا ایک گول جھیاں دائرہ کھڑے جن وچ نور ہے۔ یہ ساری جڑی اکھ ہے، ساری اکھ اندے وچ پٹھن باریک رگاں ہیں، اندے وچ چربی ہے، اندے وچ چھچڑے ہیں، اندے وچ کم دا وہ ہکو قطرہ ہے۔ جی اگر او ٹھیک ہے تو ساری اکھ کارآمد ہے، جی اگر اون وچ گڑبڑ ہے ہمیں کہیں دے اتنی موٹی سونی آکھی ہو لیکن وہ بیکار ہے۔ تے وہ لطف دی گل ہے کہ او جتھا نور دا قطرہ کھڑا ہے نا، او اکھ دا حصہ ہے بھی کالا۔ معلوم جیا خزانہ نور جڑا ہے وہ بحر ظلمات دے وچے، اندھارے دے سمندر دے وچے، کالے سمندر دے وچے، کالیاں چٹیاں رنگاں دی تفریق دو تے مرن والے ہو۔ کیا بات ہے، کہیں رنگ کو نکمہ نہ سمجھا کرو، کہیں رنگ کو بیکار نہ سمجھا کرو۔ مالک دی اپنی تقسیم ہے، اللہ نے نور دا خزانہ رکھے تے کالے حصے دی او جڑا کالا حصہ ہے جن دے وچ اکھ دا نور دا قطرہ ہے، او کو سرے نے انسان، اردو دی وچوں کو سرے نے پتلی، ایک پپلی یہ ہوتے ہیں، یہ اکھ دے ہوتے پپلی، انہاں کو سرے نے بھما۔ فارسی دی وچ انہاں کو سرے نے ابرو، اردو دی وچ ابرو سرے نے، انہاں کو سرے نے مشکان۔ پتہ ہی نہ یہ جڑے ابرو ہن پہ انہاں دی شکل کہندے نال ملتی ہے، تے اے جڑیاں پپلیاں ہی اکھاں دیاں مشکان، انہاں دی شکل کہندے نال ملتی ہے۔ ذرا سوچ کے دسو، وہ شاک نہیں ہوتے بڑا کچھ لکھے، انہوں دی شکل کمان نال ملتی ہے، کمان نال ملتی ہے، تے کمان دے وچوں تیر نکل گئے۔ اللہ اکبر، انہوں دی شکل کمان نال ملتی ہے، کمان دے وچوں تیر نکل گئے۔ انہوں دی شکل تلوار نال ملتی ہے، تلوار نال ملتی ہے۔ اس دے استاد آدمی نے بڑا کمال دا غزل دا شعر لکھا ہے کہ یہ مجھ کو دیکھ کے، یہ مجھ کو دیکھ کے پلکوں کو حکم ابرو ہے۔ میں کو لٹھے نا کہ محبوب کے غزل دا شعر، یہ مجھ کو دیکھ کے پلکوں کو حکم ابرو ہے، بچے جو تیغ سے تم پرچھیوں پہ رکھ لیتے۔ کہ میرے تے دید پہ یہ نا محبوب دی کہ او محبوب دے اے جڑے ہیں نا ابرو تلوار علی کار، انہا حکم دیتا ہے مشکاں پلکاں کو کہ اول تاں ای تلوار نال میں ٹوٹے کر چھوڑے سانسے اتو بچنا بھی ہوئے تا انہا چھریاں نال چھری، وال چھریاں نال بوٹی بوٹی کر چھوڑے بچ کے نمانی سامنے آیا تو بچ کے اور اپنی مشہور زمانہ نعت دے اندر حضور قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بڑی خوبصورت کہل کی تھی، حضور دا دیدار ہوئے نا لجپال محبوب دے واللیل دیاں زلفاں والضحا دا مکھڑا، حضور دے جسم مبارک دے ایک حصے دی شان بیان کی تھی، جربلی نا ابروان دی شان بیان کرن لگن عمر محبت دی حد کر، عشق دی حد کر دیتی نے، ذوق و شوق دی حد کر دیتی نے، جھوم جھوم کے عشق دے انداز دے اندر دیدار بھی کریں دے بیٹھے آدھے بھی بیٹھے کہ یہ محبوب دے ابرو، کیا بات ہے، دو ابرو کوثر مثال کس، دو ابرو کوثر مثال کس، دو ابرو کوثر مثال کس، دو ابرو کوثر مثال
دسے جیتوں نو کے میاد تیر چھٹے دو ابرو قوس مثال دسے 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 جیتوں نو کے میاد نو کے میاد تیر چھٹے لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن چٹے رنگ موتی دیا چٹے رنگ موتی دیا یہ لڑیاں اج گمت راندی ودھیری اج گمت راندی ودھیری تو ابرو قوس مثال دسے تو ابرو قوس مثال دسے جیتوں نو کے میاد نو کے تیر چھٹے لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن منظوم دی مرکتوں کردے سیب زمن کئی الماس مقدس مہرے کئی یاقوت شمن دے در عدن لب لال تو رنگت پنن آدھر در ناس افتا سوزن دے سجف بدن دے دید آزاد مزین کیتے کئی سبزار زار چمن دے گل گلشن سبحان اللہ سبحان اللہ میں ہونے دسے کہ پوری اکھ دی اگر قدر و قیمت ہے وہ پتلی دی وجہ نہ وہ پتلی دی وجہ نہ پوری اکھ دی قدر و قیمت ہے علامہ فاسی رحمت اللہ علیہ وہ فرمائیں یہ پوری کائنات میں جنہاں روحاں ہیں سبحان اللہ پوری کائنات میں روحاں تے جانا ادھاں دی اکھ دی پتلی کملی والا کیا بات ہے کیا بات ہے جینے اکھ دی قدر و قیمت پتلی دی پتلی دی ایک بھی شیخ کیا بات ہے سبحان اللہ سرکار مہر علی پاک کا شعر سنے تے وارث علوم مہر علی کا شعر کیونکہ این دانے پوترے دے انہاں دوہاں ہستیاں اور سے ہی کے مہینے دے کیا بات ہے سبحان اللہ ہن حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ پتلی دا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن کیڑی جھاگ کیتے ہیں ذرا سنے جو ادیب بیٹھے آج حضور کے لیے دے بھی پاس ہو کا حباب ہے بیٹھا سبحان اللہ
سبحان اللہ ذہن جملے کو رکھا ہے کہ پتلی دا لفظ قبلہ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کی میں استعمال کیتے تھے کتھا کیتے تھے آپ فرمائیں سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 جھپ کے جو تمہیں نظر واہ واہ جھپ کے جو تمہیں نظر نصیر آنکھ تو یا رب آخری ٹائم ہوئے جڑے ویلے موت دی ہچیاں ہوندیاں موت دی ہچیاں تے آخر دوتے اکھی بندے دیاں اکھی پتھرانیاں اکھی ہک جھاتے وال کھڑ وینیاں فرمیندے او جڑا ٹائم آوے نا او ویلے کیفیت کیا ہوئے جھپ کے جو تمہیں نظر نصیر آنکھ تو یا رب جھپ کے جو تمہیں نظر نصیر آنکھ تو یا رب جھپ کے جو تمہیں نظر نصیر آنکھ یا رب جھپ کے جو تمہیں نظر نصیر آنکھ یا رب جھپ کے جو تمہیں نظر نصیر آنکھ یا رب جھپ کے جو تمہیں نظر دا اے شعر ذرا پورے غور نال دھیان داری نال سنو پاڑا نہیں کرنا پاڑا ہاں دا سارا ہو گئے آپ شعر فرمینے پوچھا جو کسی شخص نے کیا چیز ہے احسن میرے کملی والے دا زمانہ میرے لجپال محبوب دا زمانہ مدینہ طیبہ دا پاک ماحول ایک شخص پوچھا کہیں دے بولو دوجے مصرے دے وچ آسی وہ ویلے جڑے نہیں بولے وہ بھی بولے سے دوجے مصرے دے وچ آوے سی پوچھا کہیں دے بولو پوچھا جو کسی شخص نے پوچھا جو کسی شخص نے کیا چیز ہے آسان پوچھا جو کسی شخص نے کیا چیز ہے آسان کہیں پوچھا ایک عاشق بولوں کہ کائنات بھی ٹوٹے سونی شے کیڑی ساریاں تو ڈھیر سونی شے کیڑی منمونی شے کیڑی پوچھنے والی شے کیڑی پوچھا جو کسی شخص نے کیا چیز ہے آسان پوچھا جو کسی شخص نے کیا چیز ہے آسان کیا چیز ہے آسان کیا چیز ہے آسان پوچھا جو کسی شخص نے
کسی نے ہوں ذرا ای حد رنگ بھی دیکھ لو پوچھا جو کسی نے برجستہ کہا یار کا چہرہ صدیق 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 نے برجستہ کہا یار کا چہرہ آئینہ حق ہے شہ ابرار 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 کا چہرہ ہر حسن کی ایک موسم ہے بے شک بے شک حسن ڈھیر سونا حسین سونا حسن ڈھیر سونا ہر حسن کی ایک موسم بے شک بے شک واہ 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 موسم ہے نا بے شک درختوں میں حسن نہیں موسم ہے جلے موسم میں بہار آنے کیمیں دل کو چھکے دیکھڑے ہوئے بلا جلے موسم میں خزاں آنے پت جھڑ دا موسم روند موند تھائے کھڑے ہوئے جانوران ہوتے بھی موسم ہوندے جلے جوانی ہوندی ہے سونے لگتا ساری سرح کی دا مقولہ نہیں کہ جوانی پھیر دے بھرورت بھی آندے انسان دے بچہ دے بھی آندے جلے جوانی آندے اولے بازار سوڑے ہم چوڑے والخیر نہ جتا مردانہ بیوٹی پارلر بھی موجود ہوں موبائل دی لعنتی موجود ہوئے شیطان دے تمام تر جال موجود ہوئے ہر کہیں دوتے حسن آندے جوانی آندی لیکن ایک موسم ہوندے ایک ٹائم ہوندے جرے ویلے ہزارہ قربان تھی منالے ہوندے جرے ویلے جوانی گزر گئی عمر کو اکھ جاگا بھی نہیں رہا چکھے کوئی نہیں بہت خوب سمجھدار ہونے وہ بندہ جڑا جوانی پچا بن جائے شباب کو کنٹرول دے وچ رکھے پھر یہ سمجھو انہوں تے ہمیشہ شباب رکھے جائے اپنے شباب تے جوانی کو کنٹرول رکھے وہ کبھی اڑنا نہیں دینا ان دی چٹی داڑھی ہوے سی شامی مخلوق ان دے پیر چوسی بہت خوب بے شک ہر حسن کی دے ایک موسم بھاویں حسن دے شاہ گرو کے چہویں پر حسن کریم دا کیا موسم ہر موسم چاہے دیکھ کے چہویں مختار کا
انسان و عین الارواح پوری کائنات دیا روحاں دی روح جڑی وہ نبی کی ذات حضور کی ذات ہے. لہذا حضور قبل عالم نے جڑے عاشقانہ شعر لکھا ہے اتھا ہی لکھا ہے کہ اس صورت نو میں جان آکھا اس صورت نو میں جان آکھا کہ جانے جہان آکھا سچ آکھا رب دی شان آکھا جس شان کی شانہ سب بڑھا. اور انہوں نے جڑا تضمین کا شعر لکھا ہے حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ آپ نے تضمین حق ادا کر دیتا. سبحان اللہ. داڑے پاک نے لکھے نا صورت نو میں جان آکھا کہ جانے جہان آکھا. حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ تضمین کو مزید مزین کر دیتے ہیں. آپ فرمینے ایک ایسی جان ہے ساریاں جانا دی جان ہے ساری کائنات دی جان ہے یہ ساری کونین دی جان ہے ساریاں جہانا دی جان ہے. یہ حیات زندگی موجودگی موجود ہونا ہومنا یہ کوئی فارسی بھی جاتے ہیں ہستی فارسی کی جادن ہستی ہستن مانی ہونا نیستن مانی نہ ہونا ہستی جڑی شے ہووے نیستی جڑی شے نہ ہووے ہست ہے نیست نہیں ہے. یہ ساری چیزاں کو ذہنی رکھ حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ کمال محبت نال فرمانے اینو ہستی دا اینو حسدیدہ اینو حسدیدہ رب سچے دی برہان آکھا اینو حسدیدہ اینو حسدیدہ زیادہ قریب ساری جان سارے اتنا زیادہ قریب نہیں جتنا کملی والا. سبحان اللہ. جاوت اولا دمانے زیادہ محبوب سبحان اللہ. زیادہ محبوب معلوم تھیا کملی والا محبوب مومنہ کو اپنی جان تو بھی زیادہ قریب سبحان اللہ. سبحان اللہ. جان تو بھی زیادہ پیارا کہ محبوب ہو. جب تک اساں اپنی جان تو بد کے پیارا کملی والے کو نہ سمجھو ایمان حق کی ادا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا تو جو کوئی بندہ ہوتا ہے کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں کملی والا ہوں اُنہیں والد کو اُنہیں اولاد کو روح زمین کی ساری انسانہ کو میں جب تک وہ ڈھیر پیارا نہ رکھا زیادہ محبوب نہ ہو گیا کوئی بندہ ہوتا ہے مومن نہیں ہو سکتا. انہوں کو سنا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق دا عشق سنو جناب فاروق اعظم دی عقیدت کو سنو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ انت
والله انت احب الی من والدی وولدی والناس اجمعین الا من نفس التي بین جنبی. سونا تو سمے کو میرے ماں پیو تو اولاد تو روح زمین دی ساری انساناں تو زیادہ پیارے ہو، لیکن میری جڑی جان ہے نا وہاں پہلوؤں دے درمیان ایک ہی میں کو پیاری ہے. سرکار نے میں نگاہ کرم اٹھے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ. سرکار نے نگاہ اٹھے جتا منزلہ نگاہ میں بھی جتا ہے تین یہ ہمیں نو بارگاہ مصطفیٰ. بہت خوب، بے شک بے شک، واہ واہ واہ. حضور دے زمانے پاک تو بعد صحابہ دے زمانے تو بعد جن کے صوفیاء ہیں انہیں مجاہدے کے تن مشقتاں کی تن الٹے چلے کٹے نے دیا ضرباں لائیاں نے مسلسل روزے رکھے نے مجاہدات کی حد کر دیتی تھی نفس کشی تھی انہیں کو ساری زندگی جب محنت نال لی وہ مقام نہیں مل سکتا جڑا میرے کمری والے دی ایک نہیں کہانا صحابہ کو ملتا. بے شک بے شک، واہ 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 واہ، سبحان اللہ. سرکار نے نگاہ نہ منزلہ طے کرا چھوڑنے کو نگاہ پاتی ہے منزلہ طے کرا چھوڑنے معرفت کے مقام عطا کر چھوڑنے. حضرت عمر نے جلے عرض کی تھی سرکار نے نگاہ اٹھے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. میرے خیال سے سب تھک گئے ہو کافی دیر تھی نماز عشاء بھی پڑھی. میں کو آپ کو بھی ٹائم گزرنے کا پتہ نہیں لگا. سیدھے سادے جو بندے ہیں گھنٹے کے قریب ٹائم تھی منانے لیکن میں ہی سوچی بیٹھا کہ حال میں تقریر شروع ہو دیا کر لگتا تقریباً تو اپنے میرے خریل ہے اسی کوئی بیچے ہے صحیح گھڑی دیر ہو رہا ہے. سرکاری میں نگاہ ہو چاہیے یہ میں نگاہ نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے نگاہ مست ملائی تو میں آج کرے نبیاں اندرے تے میرے حصے ڈاکٹر صفدر صاحب ویسے ڈاکٹر بندے جوان بندے جنہیں تلے آسن میرا ویسا جی نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے تو میں پلا علامہ سیم آپ کا شعر ہے جو ذوق بادہ کشی ہے تو ظرف پیدا کرنا آکھے جی عشق دی شراب دی مرد ذوق ہے محبت
دے شراب پیمن دا ذوق ہی عشق دے جام پیمن دی اگر تڑپ ہی تو پہلے دل دا بھانڈا کھلا ظرف پیدا کر اندر ظرف بدھا بھانڈا ودا کر جو ظرف پیدا کر رند کیا ہے جو گیرے میں کھٹا کے اٹھے رند کیا رند کیا ہے جو گیرے میں کھٹا کے اٹھے عشق دی شراب کا ہی کو گھوٹ بھی کہ بردولے کا ڈھانا میں اللہ اکبر میں ساڑ کے رکھ دے میں تیری چکی پٹ کے سر چھوڑے یہ فقیری نہیں حضور قبلہ عالم فرمینے میں فقیروں کو سمجھنا جڑے عشق دے سب سمندر جڑا پیر میں نکاری لگی کتابے تے پھوکے پھاکے سوشل میڈیا دیا مشہوریاں شو بازیاں اے شرلیاں چھوڑن ایک شرلی پیر دا کم ہو سکے کامل دا نہیں اللہ اکبر وعدہ کشی ہے ظرف پیدا کر ظرف کھلا رہا اگر تک بغیر محنت پلیٹ ہی رکھی ہو کے شمیل لی گئی پیو ڈالے دی محنت تھی ہوئی مڈی کٹھی تھی پئی ہے تو آگے ہوتے چڑھ بیٹھے تو شرلی نہ چھو کتابیں نہ کرے فساد نہ مچا کھولے نہ مچا اللہ دی مخلوق کو آپ لڑا لوگوں کو گستاخ نہ بنا لوگوں دے ایمان نہ رکھے ظرف پیدا کر اپنا ظرف پیدا کر وہ رند کیا ہے جو توقیر میں کھٹا کے اٹھے وہ رند کیا ہے وہ شرابی کیا ہے وہ میں خار کیا ہے جڑا ان شراب کی قدر ہی کھٹا کے اٹھے صحیح نہیں طور دوتے دنیا بھی شراب پیمن والا ہوئی جڑا شرابی ہی گھٹ جپی بھی یہی گلاس جپی بھی انہوں چونگی دے جٹھا پیا ہوئے پر انالی جے جٹھا پیا ہوئے انہوں آمیاں دے نال جٹھا پیا ہوئے پر اکرندھی دے جٹھا پیا ہوئے کر لیا دے لکھ ملا لدی بچانا میں سکتا تو پیتی کیوں سرکار نے نگاہ اٹھائی جناب فاروق اعظم نہیں میں جو نگاہ میں کملے والے کی تھی نا حضرت عمر نے منزل آتا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لعنت احب الی من نفس الذی بین جنبی ہوں تو سمجھ میری جان کو نہیں زیادہ پیار جن حضرت عمر نے عرض کی تھی نا سرکار فرمائے الان تم ایمانوں کو یا عمر مبارک ہو بھی ہم تر ایمان تیرا ایمان مکمل ہو گئے جیسے ایمان دے مکمل ہونے دی گواہی میرا کملی والا دی جیڑا او دے ایمان دے مکمل ہونے چے شک کرے او دا اپنا ایمان نہ مکمل میرا کملی والا محبوب ساری جان کو لیسا کو زیادہ محبوب جب تک نہ لگے وہ تک مومن ہو ہی نہیں سکتے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم نبی دیاں گھر والیاں مومنان دیاں ماں بے شک سبحان اللہ ماں سیدہ پاک خدیجہ ہو حضرت سیدہ پاک سودا ہو حضرت سیدہ پاک عائشہ ہو حضرت سیدہ پاک حفصہ ہو حضرت سیدہ ام سلمہ ہو حضرت سیدہ زینب ہو حضرت سیدہ ام حبیبہ ہو سیدہ میمونہ ہو حضرت سیدہ ماریہ ہو حضور دیا جتنی ازواج مطہرات وہ مومنہ دیا ماما
کیوں کہ قرآن بھی فرمیندے نبی دے گھر والیاں مومناں دیاں ماواں ادب کر احترام کر میرے مرشد کا پیغام سن آپ قرآن مجید کی آیت کو سامنے رکھ کے فرمیندے ہوش کر جو منکر قرآن ہے مسلمان نہیں جو منکر قرآن ہے مسلمان نہیں مومن تو وہ کیا ہو سکے انسان نہیں جو منکر قرآن ہے مسلمان نہیں مومن تو وہ کیا ہو سکے انسان نہیں ازواج نبی کو ماں نہ مانا جس نے شخص کا کوئی دین ایمان پیغام بیٹھا لینا سید بادشاہ کا پیغام بیٹھا لینا اجازت میں تحیق پیغام دیا ہی سن بھائی بھائی ذرا توجہ ہوئے چھوٹے ذہن دلو کم ظرف لو خصوصاً حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حبیب خدا انہاں دے متعلق ذہن وچ میل کہ جناب حضرت علی نال انہاں جنگ کی تھی حضرت علی نال انہاں دی جنگ تھی کہ جنگ جمل پئی کی وجہ تو جو ادھا ورقہ پڑھے تے ابو پڑھے نہ کتاب کے صفحے کو انہوں پڑھے تے انہوں نہ پڑھے اللہ گواہ ہے جنگ جمل کے خاتمے دوتے اگر نگاہ چکرے تو علی دے نوکر بن کے راستے سے اما عائشہ کا بھی غلام بن کے راستے وہ کیویں جنگ جمل مکی جناب مولا کائنات پاک علی نے اما عائشہ کو کتنی عزت نال روانہ کیا پردہ حوض دے اندر کچاوے دے اندر پٹھان دے اندر نال عورتاں بھیجیاں خود بڑی دیر تک نال ٹوٹے گئے ہدیہ پیش کیتے نے مومنہ دی ماں دی عزت کر کے حضرت علی نے انہاں کو جتنے احترام نال بھیجے اگر تم منظر کو کتاباں دے وچ پڑھے چا کبھی اما عائشہ دا گستاخ نہ تھی کہ اما عائشہ حضرت علی دے نال جنگ کی تھی ان کو بعد ساری زندگی اما عائشہ افسوس کی اما عائشہ کی ساری زندگی افسوس کی فرمائیں ہیں کہ کاش مجھے کو پہلے فوت کی گئی ہو میں گھروں نکلن تو پہلے جنگ کے بنجن تو پہلے فوت ہو گئی ہو میں ایک عمل نہ کر رہا اما عائشہ ساری زندگی اپنے نکلن کے افسوس کر کے ساری تک علی حق سے جناب علی نے عزت نہ توڑ کے زمانے گزار سے لکھتے ہیں کہ جنگ کی وجہ تو گستاخی نہیں کرنی اما دا بے ادب نہیں جیونا ذرا تصویر دے دوں ہے رخ اٹھے گا یہ واسطے میرے مرشد نے پیغام لکھتا ہے حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ پیغام لکھتا ہے میں نے اگر تیری اما دے خلاف کوئی ماڑا لفظ استعمال چا کرے دیکھو ارمان لگ دے اما عائشہ سیدہ زہرا دی بھی اما سیدہ زہرا دی بھی اما خاتون جنت دی بھی اما یہ واسطے سنو حضور نصیر ملت کا پیغام سن آپ فرمائیں ذرا حد بنا خیال کیتا کر آن جائے سن کے زہرا کی طبیعت پر ملا آن جائے سن کے زہرا کی طبیعت پر ملا آن جائے سن کے زہرا کی طبیعت پر ملا زہرا کی طبیعت پر ملا لیجیو مت بے ادب
لہجے میں نام عائشہ لیجیو مت بے ادب لہجے میں نام عائشہ لیجیو مت بے ادب لہجے میں نام عائشہ لہجے میں نام عائشہ لہجے میں نام عائشہ اللہ اللہ جلوائے سپائے پام عائشہ اللہ اللہ جلوائے سپائے پام عائشہ ہے ہلال آمنہ ہے تمام عائشہ وہ نبوت چند اور رسالت چند حسین آمنہ کو عطا کیا ہے پہلی دا چند ہے عائشہ کو عطا ہے چوتھی دا چند ہے ہلال آمنہ ہے تمام عائشہ ہے تمام عائشہ چشتیوں گولویوں سن دے جلو اور مرشد کیا پیغام میرے لیا فشینے سبحان اللہ سبحان اللہ ذکر خیر ان کا مجھے خلد سماعت ہے نصیب سبحان اللہ سبحان اللہ حسن حسین سید زادہ بے شک غوث پاک کا بچہ نجیب الطرفین سید جنہ دادا امام حسن نانا امام حسین جنہ کو اللہ علم حسن حسن نصف شیر ادب سخن ساری قابلیت نوازے وہ سید ہو گئے زہرا دی اولاد ہو گئے ہم عائشہ دا اتنا احترام کریں کہ کچھ لوگ محبت اہل بیت کا بہانہ بنا کے اما عائشہ کے خلاف زبان کھولیں ذرا زبان کو لگام دے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ حضور نصیر ملت فرمیلے ذکر خیر ان کا مجھے خلد سماعت ہے نصیب ذکر خیر ان کا مجھے خلد سماعت ہے نصیب خلد سماعت ہے نصیب خلد سماعت ہے نصیب ذکر خیر ان کا مجھے خلد سماعت ہے نصیب ان کا مجھے خلد سماعت ہے نصیب ذکر مجھے خلد سماعت ہے نصیب ذکر خلد سماعت ہے نصیب ذکر کا مجھے خلد سماعت ہے نصیب سانس کی تسبیح پر لیتا ہوں نام عائشہ سانس
ماحول میں اما عائشہ دا ذکر بیٹھا کرے جڑے وارڈ میں اما عائشہ دا ذکر بیٹھا کرے جڑے محلے میں اما عائشہ دا ذکر بیٹھا کرے جڑی زمین تے میں اما عائشہ دا ذکر بیٹھا کرے ایک حلالی تے خیرت مند پتر کرے ماحول دے اندر اس قسم کا ذکر نہ ہوئے مت گولڑے پاک دے ٹکڑے کھامن دا فائدہ نہ بہت خوب ہاں لنگر غوثیہ دے ٹکڑے نہ دی تاثیر بے شک اندر خیرت بھی ہو سی تے بندہ خطرناک تو خطرناک ماحول دے اندر بھی کلمہ حق بے شک وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ نبی دی مومن ہر والی مومنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور صحابی بہت بڑے فقیہ ہیں بہت بڑے مفتی ہیں بہت صحابی بھی ہیں وہ اندی آیت دی جلے قرد کرے نہیں وہ فرمائے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ وَهُوَ أَبُ لَهُ نبی دیاں گھر والیاں مومناں دیاں ماما تے نبی اپنی امت دا باپ ہے مومناں دا باپ ہے کیڑے رشتے دے نال ایمان دے رشتے اے جسمانی رشتہ خون دے رشتے نال سلبی رشتے نال نسبی رشتے نال اگر کملی والا بابا ہے تو سادات دا بابا ہے وہ حسنین کریمین دا بابا ہے وہ اہل بیت دا بابا ہے وہ آل دا بابا ہے تورا سارا بابا نہیں کملی والا سادہ بابا ہے ایمان دے رشتے ایمان دے رشتے کہ نبی دیا گھر والی مومنہ یا ماما ایمان دے رشتے احترام واسطے یہ مسئلہ بھی سن کرو احترام واسطے ورنہ پتر دا ماں کو پردہ نہیں ہوگا مومنہ دا نبی دیا گھر والی کو پردہ اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب اللہ فرمائے اے مومنو جڑے میرے کملی والے دے گھر تے دروازے تے بن جاؤ نا کوشش منگن واسطے پردے دے پیچھے کھڑ کے منگو مومنا یا ماما ضرور احترام واسطے ماما ہی پردہ قائم ہے سبحان اللہ ساری ماں دی جڑی بھیڑ ہوئے ساری ماسی لگ ٹھیک ہے ماسی رشتے دے وچ حرام ہے بھڑے جے واسطے لیکن حضور دے ازواج دے جڑے ہمشیر گان ہیں وہ مومن واسطے رشتے حلال ہے اے احترامن اما ہے ساری ماں دا جڑا بھرا ہو وہ سارا کیا لگ سی ماما لیکن نبی دیا گھر والیاں دے جڑے بھرا سارے مامے نہیں علامہ حضرت مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ شان حبیب الرحمن من آیات القرآن میں دیگر مقامات علماء نے لکھے نبی دیا گھر والیاں مومنہ دے ماما ضرور لیکن جڑے انہوں دے بھرائیں وہ مومنہ دے مامے نہیں آج یہ ٹرینڈ بڑا عام ہے مومنہ دے مامے لیکن میں کو یہ سمجھ نہیں آنی حضور دی سب تو پیاری بیوی اما خدیجہ تو بعد اما عائشہ حضرت اما عائشہ دے ایک بھائی بنا حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کوئی مومنہ دا ماما من ماما کے زور نہیں دیتا ہے بھائی حضرت محمد بن ابی بکر کوئی مومنہ دا ماما من ماما کے زور نہیں دیتا ہے حضور دی دوجی پیاری پاک بیوی حضرت اما حفصہ فاروق اعظم دی بیٹی ایک بھائی دنا عبداللہ بن عمر بھائی دنا عبیداللہ ابن عمر کوئی مومنہ دا ماما من ماما کے زور نہیں دیتا ہے صرف حضرت ام حبیبہ ہکا جندے بھائی حضرت معاویہ کو مومنہ دا ماما من ماما کے زور دیتا ہے آخر وجہ کیا ہے یار علامات معلوم دیا بیچ گھل کوئی ہو رے من بیچ کوئی چورے
معاویہ نہیں ہے، بغض علی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء سنت، علماء سنت۔ موضوع بڑا لمبا ہے، یہی موضوع تے سارے کو سینکڑا دلائل موجود ہیں۔ حب معاویہ دی وچ اگر کر رہے ہاں کئی حد تک تیری گل تے غور کروں ہاں کہ تو بغض معاویہ بغض علی کھڑا کر کے پیچھے علی دا مقابلہ کیتا ہے، علی دے مقابلے وچ میدان دے وچ تیرا ہیرو ہے، تو کو برابر کرن دی کوشش پہ کرے نے، کتھاں علی کتھاں معاویہ؟ وہ سابقون الاولون، وہ سب تو پہلے کلمہ پڑھنے والے، فتح مکہ تو بعد کلمہ پڑھنے والے، وہ نبی دی مجلس وچ پہلی صف آخری صف۔ بہت خوب، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ رسول بنا کیتا کر سید دی وچ آ کے حسد دی وچ آ کے بغض دی وچ آ کے یہ پاڑے نہیں مل سکتے۔ حضرت علی تے جناب معاویہ دے مرتبے دے وچ شان دے وچ پاڑے تو نہیں مل سکدا۔ علی علی ہے۔ معاویہ واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ حضور کے صحابی اسا کوئی گندا لفظ کوئی غلط جملہ اپنی زبان تو نہ واسطے نہ سن کیوں سرکار کے صحابی ہمیں آخری صف دے وچ ہمیں مؤلفۃ القلوب دے وچ ہمیں طلقاء دے وچ ہمیں آخر تے ہیں ہاتھ گئے یہ کملی والے قبول چکیتے سکون ہے قبول نہ کر باقی جڑا معاملہ پاک علی دینا وہ جلے قیامت نمبر آمنے سامنے ہو سکتے امید علی ہے جڑا سخی معاف کرنا جڑا اتھا قاتل کو شربت پلوا سکتا کیا بات ہے، جاگتا بیٹھیں گے کوئی نہ بے شک بے شک۔ رحمت اللہ پریشان بالکل نہ تھی خصوصاً میں کیا کو آدھا اپنے اتنے مجمع میں آخری جو کوئی وجہ ہو سکتا جی میں چاچا عمران خان آدھا ہی نا کہ سب سے پہلے گھبرانا آدھا رحمت اللہ کو بیدہ سب سے پہلے پریشان نہیں اچھا چلو غزنفر خان صاحب سب من گتا مومنہ دے مامن حضرت امیر معاویہ من گتا علی کون لگ دے سکتا یار جاگتے بیٹھے ہو یا کوئی اور ہون ذرا میرے کو سن کہ سن اومیں جی میں سن کہ بل من لی اومیں عبدالمیر چشتی جملہ تو بڑا سدھا سادہ ہے لیکن امید ہے تیری نیدرہ گھوڑ دے نیدر تیری اکھڑ ویسی انشاءاللہ لیکن تیری نیدر مکمل اکھڑ کے تیری لنگر ڈھیر کھامنا ہے یہ مسئلہ سے گھاٹا نہ آوے پیچھے کمپنی کو ذرا جاگ کے سوچ ایوے مہا علی اے دی دلی ذات دی چیچا شیر شیر خدا کا ذکر ذرا شیر تھی کہ سونے اوے مہا علی کو جیوے سادہ دل لے اوے مہا علی کو جیوے سادہ دل لے اوے مہا علی کو جیوے سادہ دل لے اوے
ہر دور مر جان میں تھی ممبا ہر دور مر جان میں تھی ممبا کہ ہر برگ کلی نہیں بن سکتا ہمیں لکھ نماز حج پڑھے ہر عبد ولی نہیں ہر عبد ولی ہمیں بے شک فخر مسیح ہوئے صرف ہمیں چلی نہیں بن سکتا آزاد پہ دنیا ریس کرے کوئی پیر علی نہیں بن سکتا مرکز عنوان علی کائنات دی خیرت عظمت فصحت روح دے جان علی بے مثل محب دا گھر کعبہ کعبے دی شان علی ایدی شان دی حق آزاد نہیں سادہ دین ایمان علی جو لکھے نا ولی لکھا کیا بات ہے ایک کتا سنا بلے میں کہا لکھو کرنی لینا ولا جے لکھے نا ولی لکھا بسم اللہ شان چلی لکھا میں کرداس تے نقش کعبہ لکھے نا کعبے دے درتے علی لکھا وے اوے مر علی کو جن سادہ دل اوے مر علی کو جن سادہ دل سن میرے کملی والے اقبال محبوب فرمائے انما انا لکم بمصابت الوالد فرمائے میں تو واسطے میں آج میں اولاد واسطے کیوں ہو رہے ایمان دے رشتے نہ روحانی رشتے نہ جمعے دی رات جڑے والدین کو نام اعمال اولاد دا ویندا عمل چنگے ہون تے خوش تھی عمل ماڑے ہون تے مونجھے تھی 1.5 سال ہر لوگ گئے لیکن ہر سوار دی رات تے ہر جمعے دی رات امت اعمال نامہ سرکار کے سامنے پیش تھی سرکار دے دی اگر عمل ہونے اچھے خوش تھی جی عمل ہونے ماڑے فوراً رب دی بارگاہ دی ہاتھ جن مولا امت کوئی نہ عمال کی وجہ تو عذاب نہ دے گا مولا انہاں دے گناہ مٹا چھو انہاں دے گناہ مٹا چھو انہاں دے گناہ معاف کر چھو کیوں ماں دے دن صرف مونجے تھی کملی والا دے دے شفاعت کریں دے معلوم تھی اولاد واسطے جڑا والدین دا نفع وہ گھٹے کملی والے دا نفع دے بے شک واہ سبحان اللہ حضور فرمائے میں تمہارے واسطے ہوں میں جی میں اولاد واسطے والد ہوں ان اجازت دے تو حدیث پاک کوئی بھی سنوا ما سبحان اللہ جملے میرے آخری ہو سکتا لیکن سنیں گے نا علامہ سید اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر روح البیان 3 سپارہ ووالد وما ولد ان کی تفسیر لکھ دے ہوئے حدیث لکھی ہے کہ کملی والے اجبار محبوب نے فرمایا یا علی یا علی یا علی انا وانت ابا هذه الامه كما قال عليه السلام سرکار فرمائے علی میں تے تو سروح وی امت دے ایمان دے لحاظ نال بابے لگ دے ایمان دے لحاظ نال بابے لگ دے ہیں کیوں لگ دے ہیں
علامہ محب الطبری رحمۃ اللہ علیہ الریاض النظر فی مناقب العشر علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرمان مصطفیٰ سرکار فرمائے حق علی علی المسلمین حق الوالد علی الولد او کما قال علیہ السلام سرکار فرمائے علی دا حق ہر مسلمان دین ہے جنہیں اولاد تو پیو دا حق ہونا علی دا حق ہر مسلمان دین ہے ہر مسلمان تو سنا مسلمان مسلمان دوتے علی دا حکیم ہے جنہیں پتر دوتے پیو دا حق ہوندہ ہے اولاد دوتے والد دا حق ہوندہ ہے یہ مسلمان ہیں علی دا حق سنیان علی دا حق ہوئے ہیں جنہیں بابے دا حق ہے تیری مرضی بھامے ماما ماما کر تیری اپنی چھوڑے مسلح میں دا ثابت ہے علی دا حق ہر مسلمان پہ ایمیں ہے جنہیں اولاد تے پیو دا حق ہے ذرا پیو والا پڑھنا علی علی آخری جملہ ذرا تھوڑا جا چاہ کے سنا تیرے سہل گل پاوا تو علی علی کی طاقت تیرے سہل گل پاوا تو علی علی کی طاقت تیرے سہل گل پاوا تو علی علی کی طاقت تیرے سہل گل پاوا تو علی علی کی طاقت تیرے سہل کیا بات ہے واہ 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 جو ہے یا کوئی ہو کے دیتے گا حقلانی جاکار نہ ہو کے دیتے گا حقلانی جاکار تو عاشقاں دے دل دیا حقلانی جاکار علی سیدہ ذکر جو محفل چاہوے
تے موزی مرتے علی رضی اللہ عجیب ذکر موالی ٹھرتے تے موزی مرتے اپنے آقا کو سرسمرے ناؤ میں کو ہر جھا کے آپ کرتے علی کو سجنا نبی بھی سنت کہیں ہوترے کو گناہ نظر دے خدا دا شیر نبی دویرے کہ پڑھ کے فتحہ دا سچو بھر دے ثبوت صاف قرآن اندر خدا دا چہرہ خدا دا حق ہے دین حق دا پاس بانے جے آن پاکی کفر کن نکھے شالا زندگی موقع علی دا ذکر کرے میں قبر چوٹھوں علی دا نا چاہنے معاشر سے چوٹھوں جڑا علی دا ذکر کرے میں جیسی علی دا ذکر کرے میں مرضی علی دا ذکر کرے میں قبر میں چوٹسی علی علی ہے بے شک وہ قسم ہے رب علی جگتے نواب بے شک علی ولی کیا ولیاں کر یہ لا جواب ہے جواب کوئی کوئی منگے ہکتا ہزار دے دے کوئی وقار والا ہے وقار دے دے شمار نہیں بے شمار دے دے یہ چھک اٹھا دی قطار دے دے بردے اندر نکیر حدن علی دا بردہ حساب کریں سرکی دا شیر نہیں بتا کہ سرکی دا شیر پڑھیں علامہ جامی رحمت اللہ علیہ دا نا سنا ہوئے مولانا عبدالرحمن جامی جب حضور فرمایا جامی کو پیچھا ملا بھیجو جڑے عشق نہ لانا پہ میرے روزے تھے آیا مطلب میں کو بہر نکلنا ہو جنہی شرح ملا جامی پڑھ کے مولوی بن گئے جنہی تصوف دے اندر لوائے جامی پڑھ نفحات الانس پڑھ علامہ جامی کا دیوان پڑھ کتنا بڑا عالم ہے کتنا بڑا ذہین شخص ہے کتنا بڑا ولی ہے حضرت علامہ جامی فرمانے اوے محب علی جنتی بعد مردہ ساہ نکلن دی دیر ہے محب علی جنتی بعد مردہ محب علی محب علی محب علی جنتی بعد مردہ خوف منکر نکیرہ